بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ذکر ہے اور ذکر کی اقسام کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ظاہری حواس اور باطنیہ حواس کا حامل ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے حواس باطنیہ غیر فعال ہوتے ہیں، اسی لیے عوام کی اکثریت حیات باطنیہ سے محرومی کی وجہ سے اپنے اندر موجود روحانی حواس کا بالکل علم نہیں رکھتی۔ اپنی اس جہالت اور گمراہی کی روحانی حواس کے انکار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اکابرین شریعت نے ان باطنی حواس کو لطائف کا نام دیا ہے۔ اہل حقیقت پر یہ بات عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے حصول میں یہ لطائف بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے باطنی حقائق، اسرار و رموز اور معارف انسان کے لطائف باطنیہ پر ہی منکشف ہوتے ہیں۔ لہذا علماء اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ذکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے ذکر لسانی یا ذکر زبانی، اس کو ذکر قولی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ذکر باللطائف، جس کو ذکر حالی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے ذکر بالجوارح۔ تو یہ 3 مین اقسام ہیں ذکر کی۔ پہلا جو ہے وہ ہے ذکر لسانی یا ذکر قولی۔ اس سے مراد زبان کا ذکر ہے، اس کو ذکر قولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان اپنی زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ زبان کے ذکر کرنے کو ذکر مقالی بھی کہا گیا ہے۔ زبان کے ذکر کی طرف حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور اپنے ہونٹوں کو میرے ذکر سے حرکت دے۔ یہ حدیث شریف مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ نے سرکار کائنات حضور سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین عمل جو ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آئے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان ہو، یعنی تیری زبان ذکر کر رہی ہو۔ اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں ہے اور بیہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے زبان سے ذکر الہی کرنا ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ ذکر لسانی کی جو ہے وہ 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر خفی، دوسرا ہوتا ہے ذکر جہری۔ ذکر خفی جو ہے یہ ذکر زبانی ذکر ہے، اس کا مطلب آہستہ آہستہ اور خاموشی سے ذکر کرنا ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ الاعراف کے اندر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر، چپکے سے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے اور ایسا دعا کرنے والے ہو، تاکہ اجابت و قبولیت کے ذریعے قریب ہو، کیونکہ اخفاء اخلاص کی دلیل ہے، ریاکاری سے احتراز و پرہیز ہے۔ اسی طرح جو ہے ذکر جہری جو ہے، یہ بھی زبانی ذکر ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنا جس طرح کہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں تو یہ ذکر جہر کہلاتا ہے، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے علاوہ باقی اکثر سلاسل میں ذکر بالجہر کی اولیاء کرام تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے بھی۔ تو بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کے بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جہاد کیا تو راستے میں مسلمان ایک وادی سے گزرے اور انہوں نے چلا کر تکبیریں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے سکون اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکارے بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے اس حدیث میں اگرچہ ذکر خفی کا حکم اور ذکر جاری کی ممانعت صرف تقاضۂ شفقت کے زیر اثر تھی، یہ وجہ نہ تھی کہ ذکر جاری جائز نہ ہو، سری افضل ہے جہری ذکر سے، اس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہے۔ اسی طرح جو ذکر باللطائف ہے، یہ انسان کے پوشیدہ روحانی حواس کا ذکر ہے۔ انسان کے ان پوشیدہ روحانی حواس کو لطائف کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے محض فضل و کرم سے اپنے قرب کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں تو یہ لطائف زندہ ہو کر ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ان لطائف کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے نور کا کرنٹ کسی کامل ولی اللہ کے سینے سے توجہات حاصل کرنے کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو ان لطائف میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان لطائف کا تذکرہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ عالیہ قادریہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، مثلا فتوح الغیب۔ اسی طرح امام شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب اوار المعارف کے اندر بھی لطائف کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کی کتاب کشف المعجوب میں بھی موجود ہے۔ سلسلہ علی چشتیہ کے شیوخ کے ہاں بھی لطائف کا ذکر کا تذکرہ موجود ہے، مثلا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الحق وطین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ۔ سلسلہ چشت کی کتب فیض گنج شکر اور میرے منیر پیر سید میر علی شاہ صاحب جو ہے اس کے اندر بھی لطائف کا ذکر کا بیان موجود ہے۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ ان کے روحانی پرواز کی ابتدا ہی لطائف کے ذکر سے ہوتی ہے۔ امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں بے شمار مقامات پر لطائف کا ذکر کا تذکرہ موجود ہے۔ علم لدنی کے عالم غوث الزمان حضرت عبد الرحمن شوروی کی منفرد کتاب مجموعہ صلوات الرسول میں بھی لطائف کا ذکر کا ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح لطائف کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں کہ جس کو کسی بھی شیخ نے یہ کہا ہو کہ یہ والا ذکر نہیں ہے۔ لطائف کی وضاحت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ
اہل معرفت نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ انسان کے باطن کے اندر جو حواس ہیں وہ 7 ہیں، جن کو باطنی حواس کہتے ہیں یا جن کو لطائف کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دوسرا ہوتا ہے روحی، تیسرا ہوتا ہے ذکر سری، چوتھا ہوتا ہے ذکر خفی، پانچواں ہوتا ہے ذکر اخفا، چھٹا ہوتا ہے ذکر نفسی، اور ساتواں ہوتا ہے ذکر قالبی۔ ان لطائفی ذکر کو ذکر حالی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کیفیت و حال پر مبنی ہوتا ہے۔ تو لطائف کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کے اندر کافی حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح، یعنی اپنے جوارح کے ساتھ ذکر کرنا۔ ذکر بالجوارح یہ جو ذکر کی قسم ہے جس میں اعضائے انسانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا شامل ہے۔ بعض اکابرین نے اعضاء کی اطاعت مندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں کے درجے میں شامل فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت سید ماموس علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء کو ان اعمال میں مصروف کرنا جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان اعمال سے اعضاء کو بچانا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں باطنی علوم سیکھنے کی اور ان پر جو ہے وہ دسترس حاصل کرنے کی اور باطنی اذکار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔